حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آتے تھے. ایک مرتبہ آئے نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے. گھر میں آئے تو ان کی بہو تھی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی. سلام دعا ہوئی, انہوں نے اندر بٹھایا, پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ بھئی وہ تو گئے ہوئے ہیں شکار کے لیے, آئیں گے. تو انہوں نے کہا بھی میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کا انتظار کر سکوں, مجھے تو جانا ہے, جتنا حکم ملا ہے جتنا وقت ملا ہے بس اتنا ہی میں لے کر آیا ہوں, مجھے تو جانا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہی بہو سے پوچھا, بہو پہچانتی نہیں تھی آپ کو, پوچھا کہ کیا حال چال ہے, کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ اس بہو نے کہا بڑی تنگی ہے, کوئی فیسلٹی نہیں ہے, بڑی تنگیاں ہیں, کھانے پینے کو کبھی مل جاتا ہے نہیں تو بڑی پریشانیوں میں وقت گزر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی ساری باتیں سنی, ساری کیفیت کو دیکھا, تو پھر جاتے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو بھئی جب اسماعیل آئیں تو میرا پیغام دینا, میرا سلام دینا, اور پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو, کہ میرا سلام دینا اور پیغام یہ دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو. وہ چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام جو اپنے وقت پہ رات کے وقت جو بھی وقت ہوگا تشریف لائے تو محسوس کر لیا کہ کوئی آیا تھا. پوچھا بھی کون آئے تھے؟ ان کا اس طرح ایک بڑی عمر کے صاحب تھے. کہا تو میرے والد تھے ابراہیم علیہ السلام. کہا اچھا, وہ آپ کو سلام بھی کہہ گئے اور پیغام بھی دے گئے. تو جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات سنی, فرمایا کہ دیکھو وہ مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں, تمہیں چھوڑ دوں. انہوں نے طلاق دے دی, کام مکمل ہو گیا یہ والا. پھر ایک اور شادی کر لی, قبیلہ بنو جرہم میں ایک اور شادی کر لی. دوسری شادی ان کی ہوئی اسی قبیلے کے سردار مواز کی بیٹی سے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا کسی اور وقت میں پھر کبھی آنا ہوا. اللہ کی شان, حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر موجود نہیں, گھر میں بہو موجود, اب دوسری بیوی تھی. اندر آئے, سلام دعا ہوئی, پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہاں کہ بھئی وہ تو شکار وغیرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں, دین کی تبلیغ کے لیے شکار کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں, گھر پہ نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھئی گزر بسر کیسی ہے, کیا حالات ہیں, کیسا گزر رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے, الحمدللہ, جب مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے. یہ جاتے ہیں شکار کر کے لاتے ہیں اور ہم کھاتے بھی ہیں, اور اتنے نیک ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, راتوں کو اللہ کی یاد میں آنے والے ہیں. اور اپنے شوہر کی خوب تعریف کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا جب وہ آ جائیں, میرے پاس تو وقت تھوڑا ہے, مجھے جانا ہے, جب آ جائیں ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا اپنے چوکھٹ کی خوب حفاظت کریں. یہ پیغام دے کے وہ چلے گئے. اب جناب اسماعیل علیہ السلام جب شام کو واپس آئے تو پھر انہوں نے پہچان لیا کہ بھئی کوئی آیا تھا. پوچھا بھئی کون آیا تھا؟ کہا اس طرح کے کوئی بزرگ آئے تھے. انہوں نے کہا اچھا وہ تو میرے والد ہیں. تو کچھ کہا انہوں نے, کہا آپ کو سلام بھی دیا ہے, پیغام بھی دیا ہے, اور پیغام یہ ہے کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرنا. کہنے لگے کہ میرے والد تھے اور مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اس قدردان بیوی کی قدر کر لینا, اس قدردان بیوی کی قدر کر لینا. اصل میں تو یہ اللہ کی طرف سے معاملہ چل رہا ہے نا, کہ اس عورت نے اس نور نبوت کو اپنے اندر لینا تھا اور آگے نسل چلنی تھی. تو یہ اللہ کی طرف سے نظام تھا کہ ناشکری کی وجہ سے ایک عورت ایک نبی کی بہو اور ایک نبی کی بیوی بن کے بھی محروم رہ گئی صرف ناشکری کی وجہ سے, اور دوسری عورت اپنے شکر کی وجہ سے. اس نے شوہر کے مال کو نہیں دیکھا, نیکی تقوی کو دیکھا, اخلاق اور کردار کو دیکھا, ادھر نظر رہی, اور اللہ رب العزت نے کیسی مہربانی فرمائی کہ وہ اس مبارک سلسلے کی کڑی بن گئیں کہ جس سلسلے میں کبھی زنا نہیں آیا, جس سلسلے میں کبھی بری چیز نہیں آئی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.